नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा हज़रत ख्वाजा ख़ाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर सैयदी व सनदी हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल मारूफ हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह नाज में हाज़री और इक्तिसाब फैज़ के बाद जो ये शेर आपकी शान में और आपके तारुफ़ में पेश किया है, वो चहार दांगे आलम में हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, मकाम और मर्तबे की तारुफ़ के लिए एक बहुत ही बड़ा उन्वान और एक बहुत बड़ा एज़ाज़ समझा जाता है। हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ आपका मज़ार पुर अनवार, आपकी तालीमात, आपकी शख्सियत, आपका रूहानी फैज़, अनवार व तजल्लियात 1000 साल से एक आलम को फैज़ याब फरमा रही है। उन्हीं में आपकी मशहूर और मारूफ तसनीफ़ कश्फुल माजिब शरीफ अरबाब इल्म व हिकमत के लिए, अरबाब दानिश के लिए, असहाब मारिफत के लिए, अरबाब तरीक़त व तसव्वुफ़ के लिए और तालिबाने राह हकीकत व शरीयत के लिए यकसां मुस्तफ़ी समझी जाती है। और ARYQ-TV की हम सब की ये सादत है कि हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और आपके इरशादात के इस खूबसूरत उन्वान और प्रोग्राम कश्फुल माजूब को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे आपके सबके जाने पहचाने इल्मी, रूहानी और फ़िक्री शख्सियत मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्फुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रात तबा ताबईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से चीदा शख्सियात का ज़िक्र किया है। और आज हम जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, दुनिया उन्हें इमाम फ़िक़्ह और इल्म और हदीस के मैदान में उन्हें इमाम मुक़्तदा तस्लीम करती है। लेकिन हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरह आपका रूहानी और तरीक़त की ज़िंदगी में जो तारुफ़ है हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने, उसे हुज़ूर की उम्मत के सामने पेश किया है। और मेरी मुराद उस हस्ती से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कि जो एक मुस्तक़िल फ़िक़्ह और अपने मुक़ल्लिदीन और अपने मुत्तबईन की वजह से उनकी पूरी दुनिया में तारुफ़ हम्बली मसलक व मशरब के साथ की जाती है। उनके ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख़ास उसलूब में पहले उन खूबसूरत अल्फाज और अदबी अल्फाज का चुनाव किया है आपके तारुफ़ के लिए। और जैसा कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि वो चंद अल्फाज जो हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं उस शख्सियत के तारुफ़ के लिए, वो पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी संवारने और उनकी शख्सियत के जो मारूफ़ और मशहूर पहलू होते हैं उन तमाम को अपने अंदर सबो देती है। चुनांचे हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अबू मुहम्मद अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो तारुफ़ किया है, इरशाद फरमाया है, उनमें सबसे पहले आपने फरमाया कि आप शेख़ सुन्नत हैं और काहिर अहले बिदअत हैं। आप वरा व तक़वा में ख़ुसूसी इम्तियाज़ के हामिल हैं, हाफ़िज़ुल हदीस हैं और अरबाब शरा और अहले तरीक़त दोनों फ़रीक़ आपके वजूद मसूद को अपने लिए मुबारक समझते हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से गुजारिश करूँगा कि ये जो ख़ास लक़ब शेख़ सुन्नत का इस्तेमाल हुआ है, उसकी रोशनी में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ व रहमहुल्लाह ताला जो आइम्मा अरबा में से एक हैं, इमाम मुज्तहिद हैं जी। और इमाम मुज्तहिद उन आइम्मा अरबा में से एक होना ये इतना बड़ा एजाज़ व शरफ है, इसके बाद अगर कोई फजीलत ना भी बयान की जाए तो कोई कमी नहीं रहती।
لیکن حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل ابو عبداللہ آپ کا اسم گرامی ہے جی رحمہ اللہ تعالی، عام طور پہ کہتے ہیں احمد بن حنبل، جی حنبل آپ کے دادا ہیں، جی جی آپ کا ویسے نام ہے احمد بن محمد بن حنبل، والد صاحب کا نام محمد ہے لیکن وہ محذوف ہے، شہرت دادا کے نام سے زیادہ ہو گئی اس لیے آپ کے پیروکاروں کو بھی حنابلہ اور حنبلی کہا جاتا ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب سمیت ایک کثیر تعداد آپ کے مقلدین کی ہے اور آپ کے پیروکاروں کی ہے جو فقہ میں آپ کی تحقیق اور اجتہاد کو فالو کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، انہی میں سے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز بھی ہیں، جس کے ایک مقلد کا نام غوث اعظم ہو مفتی صاحب، آپ سوچیں وہ امام کیسا ہو، سبحان اور جس کی مقلد و تقلید پر آپ فخر کرتے تھے، اللہ۔ اور اس کے اندر بڑے متصلب تھے حضور غوث پاک اپنی حنبلیت میں۔ اچھا حضرت شیخ محقق نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہم حضور ہیں تو ہم حنفی، لیکن ہم غوث پاک کی محبت کے غلبے میں حنفنبلی ہو گئے ہیں، اچھا یہ بالکل ایک نئی حنفنبلی ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو غوث پاک سمجھ لیں کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ فنا تھے امام احمد بن سبحان حنبل اللہ۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں، اور پھر آپ کی شخصیت کا یہ پہلو، آپ کا امام اہل سنت ہونا۔ جی پہلی بار یہ لفظ، یہ ٹائٹل، یہ لقب اس امت میں جس ہستی کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ حضرت امام احمد، سبحان اللہ۔ آپ کا لقب ہے امام اہل سنت، جی اس لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لقب شیخ لائے۔ سنت، شیخ سنت کا مطلب شیخ اہل سنت۔ شیخ اہل سنت۔ اب کیا ہوا، شیخ اہل سنت کیوں؟ جی سنت سے تمسک اتنا تھا، سنت کی حفاظت کا پاس اتنا تھا کہ ہم جس مسند پہ ہیں صرف خود ہی نہیں پوری امت کی ڈیوٹی پہ ہیں اور پہرے پہ ہیں، اور عقائد کے تحفظ کے لیے سنت سے تمسک ناگزیر ہے۔ جی سنن دارمی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم اہل قرآن ہیں، اچھا فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، فرمایا تم سنت سے پکڑنا ان کو، اللہ، سنت سے ان کی گرفت کرنا، سنت سے ان کا مواخذہ کرنا اور سنت سے ان کا احتساب کرنا۔ سنت اتنی مرکزیت رکھتی ہے ہمارے دین کے اندر، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بطور مقتدا کے اور بطور امام کے اور بطور مطاع مطلق کے، اس میں مرکزیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث، آپ کے فرمان، آپ کے اقوال، آپ کا اسوہ حسنہ جو آپ سے آگے آیا، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی خواہش، اس کی مرضی، اس کا مزاج میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، وہ سنت ہے۔ تو شیخ سنت اور شیخ اہل سنت کہنے کی ایک وجہ تو یہ کہ آپ نے اپنی کل زندگی خدمت سنت میں بسر کی۔ مفتی صاحب، ایک ہے سنت پہ عمل کرنا، ایک ہے سنت کی خدمت میں۔ اللہ اللہ، یہ ہے اہل سنت کی ڈیوٹی۔ تو جو اعلیٰ حضرت کا تعبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، وہ اس لیے ہے سبحان اللہ، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، اگر اس سے فیض لینا ہے تو ان ائمہ کی پھر دیکھیں سیرت پڑھ کے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 3 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی، امام علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، اور بڑے بڑے نام ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کو دیکھ لیں تو حدیث کا ضخیم ترین ذخیرہ جو آپ کے بہاف پر امت کے پاس آیا، جس میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں۔ تو علم حدیث میں بھی کام کیا، علم فقہ میں درجہ اجتہاد پہ تھے، لوگ آگے فالو کرتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، پہلے سنت کو جمع کیا علمی سطح پر، پھر اس پر عمل کا اہتمام فرمایا، پھر اس کے تحفظ کی ڈیوٹی دی عقیدے کے محاذ پر۔ جب بھی کسی شخص کو، کسی فرقے کو، کسی جماعت کو، کسی نظام کو، دبستان کو دیکھا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے ٹکرا رہا ہے،
तो आप शेर जर्रार बन के खड़े हो, सुभान अल्लाह। स्टैंड लिया उस पर। हालांकि तबीयत में बड़ा एज था, दुर्वेशी थी, फक्र था, आजिजी थी, इबादत गुजारी थी, लेकिन गैरत सुन्नत इस दर्जे की थी कि उस वक्त लगता था कि दुनिया में इमाम अहमद बिन हम्बल से बड़ा शुजा, दलेर और बहादुर शख्स कोई नहीं। और ये बड़े बड़ों ने देखा फिर वो मंजर, इसका जिक्र आगे आएगा कि आपकी इस्तिकामत और आपका तसल्लुब दीनी और अकीदे में आपकी पुख्तगी और मसले खल्के कुरान पे जो आपने स्टैंड लिया है, आगे चल के पूरी इंशाअल्लाह उम्मत क़यामत तक आपके रहीन मिन्नत है और रहेगी, और आपकी एहसान मंद रहेगी कि आपने पूरी उम्मत को बचाया है। मसला खल्के कुरान बहुत बड़ा मसला, इस उम्मत के फितनों में से एक फितना कि पूरी सरकारी सरपरस्ती हासिल है, और सरपरस्ती भी सल्तनत अब्बासिया की है। जी हाँ, मामून रशीद जैसा बंदा उसको हेड कर रहा है, और पूरा फिरका मोतजिला अहले एतिजाल जो आज भी मॉडर्न शेप में हमारे दरमियान हमारे साथ इर्द गिर्द मौजूद हैं, जी हाँ, ये जो पॉइंट आउट कर दिया हुजूर दाता गंज बख्श सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी रहमहुल्लाह ताला ने, काश इस नुक्ते को आज की दुनिया समझ ले तो एतकादी हर फितना आपके लिए यूं आईना हो जाएगा, सामने आ जाए उसका, आप उसको कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन शख्स है, कौन कौन लीडिंग पॉइंट का बंदा है जो अकीदे के महाज पर खुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस पूरे उस मंजर को अगर सामने, उसकी सीरत के उस पहलू को, 28 महीनों को आप अपनी नजर में ले आइए तो आपको नजर आएगा कि उम्मत के इन पेशवाओं ने, इन आइम्मा और उलमा ने जो दर्जा इज्तिहाद पे थे, कितनी बड़ी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाई है, और इस्तिकामत का कैसा मुजाहरा किया है कि अहले तरीकत और सूफिया भी मुबारक समझने लग गए। दूसरा लक़ब जो हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है आपके तारुफ में, काहिर अहले बिदअत, ये भी एक अलग पूरा, उसकी दूसरी साइड, उसकी दूसरी जो क्योंकि शेख अहले सुन्नत के लिए एंटी बिदत होना शर्त है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें मैं अहले सुन्नत है और 24 घंटे बिदतों में मुब्तला हूं, बिल्कुल, और बिदतों से आपको मोहब्बत हो और बिदतों का आप दिफा करने लगे हों, इसकी गुंजाइश दोनों सुन्नत और बिदत उसकी जिद है। और ये मुफ्ती साहब मैं अर्ज कर दूं, ये जो काहिर अहले बिदत फरमाया ना, ये बिदत एतकादी है, ये अमली बिदत की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो उससे बहुत अशद है, बहुत अशद। बिदत जो अमली है उसमें आपके अमाल को खतरा होता है, इसमें आपके ईमान को होता है। और उसके साथ जो काहिर के लफ्ज में, ये काहिर का लफ्ज बता रहा है कि उसमें शिद्दत कितनी चाहिए। तो हदीस में है ना कि जिस शख्स ने अहले बिदत का इकराम किया, गोया उसने अपना पूरा दीन ढा दिया, गिरा दिया। तो बिदत पे शिद्दत भी उतनी ही चाहिए। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की आप सीरत। अच्छा, आजकल अगरचे ये तारुफ की बात है, हमारे दाएं बाएं इस असर हाज़िर में खुसूसी तौर पे बहुत सारी ऐसे उमूर कि जो या तो सुन्नत से हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब हम उसको तकसीम करते हैं तो बिदअत हसना में से जी, लेकिन उन्हें उम्मत के लिए यानी बिदअत दलालत और गुमराही के तौर पे उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सही है, बड़ा एक अहम मौजू है, अगरचे चूँकि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर हम ज़रूर बात करें और अपने नाजरीन को कुछ थोड़ी सी इस बारे में हम अवेयरनेस देने की कोशिश करें कि वो इस लफ्ज़ के साथ जो एक प्रोपेगेंडा की पोजीशन है, हम उस पर थोड़ी बात करेंगे मोहतरम नाजरीन। और ये बड़ी समझने वाली और बड़ी बारीक सी बात है, लेकिन इंशाअल्लाह हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान करम से बड़े सहल और बड़े आसान अंदाज में आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक आफ्टर। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और ज़िक्र हज़रत इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल, जो इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से मारूफ़ हैं, उनका ज़िक्र हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में आप सुन रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हुजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए ख़ास पहचान और टाइटल, उन्वान, लक़ब का इरशाद फरमाया, काहिर अहले बिदअत, उसकी तशरीह आपने समाअत की। और उसमें मैंने एक सवाल अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में छोड़ा था कि थोड़ी सी वजाहत बिदअत की मैं समझता हूँ इल्मी और सहल अंदाज में कर दी जाए, ताकि हम इसको समझ भी सकें। और हर वो लफ्ज़ के जो बहुत जगह तो सुन्नत होता है वो काम, और उसके लिए तो असल में बात यह है मुफ्ती साहब, यहाँ जिस तनाजुर में आया ना ये लफ्ज़ जी, वो मज़मूम मानों में आया है। जी, बिदत जो है
بدعت اعتقادی کی جب بات ہوگی تو پھر اہل بدعت ہونا بے حد ضروری ہے اور ایمانی تقاضا ہے جی اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس معاملے میں انتہائی کانشیس تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الاقتصاد بالسنت خیر من الاجتہاد فی البدع، کہ آپ اگر سنت پر بڑے ہی توازن کے ساتھ چلیں اور بڑی تخفیف کے ساتھ چلیں تو وہ بدعت میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے. آپ پورا اپنی توانائیاں اور انرجی لگا دیں کہ ایسے عمل پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ اچھا عمل ہے لیکن سنت نہیں ہے، اس کی نسبت آپ کیا کریں؟ جو سنت ہے اپنی کو تھوڑی ایفرٹ اس پہ لگا دیجئے تو آپ کو اجر اور رزلٹ اور برکت اور ثواب زیادہ. حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ جو اس میدان کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دوپہر کو سنت کی نیت سے 20 منٹ کا قیلولہ کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے. اللہ سبحان اللہ. روح جو اس کی روح ہے نا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا 1 پیسہ ادا کر دے جو فرض ہے تو وہ غیر زکوٰۃ کے نفلی صدقات تو خیرات سے کھرب ہا گنا بہتر ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے 100 دیگ پکا کے بانٹ دی، وہ بیکار ہو جایا. رزلٹ بہتر تھا کہ وہ ایک وہ بہتر تھا تو 100 روپیہ 1 روپیہ 1000 جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی تھی وہ ادا کر دے، کیونکہ وہ ڈیو ہے، وہ فرض ہے. تو یہ جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی کانشیسنس یہاں چھلک رہی ہے نا، وہ بھی ذرا دیکھنے والی ہے کہ جو اپنے ممدوحین کا تذکرہ لاتا ہے اور کہتا ہے وہ کاہل اہل بدعت ہے، وہ خود عاشق بدعت کیسے ہو سکتا ہے اور خود عاشق اہل بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان. صاحب کشف المحجوب کا مزاج و مشرب بھی اس میں جھلک رہا ہے جی. اور سمجھنا کہ جنہیں وہ آئیڈلائز کر رہے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ خود کیسے قاطع شرک و بدعت ہوں گے؟ اس لیے ان کے بہاف پر جو لوگ حضور داتا صاحب کے ماننے والے ہیں انہیں بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے بدعت و سنت میں فرق کیسے کرنا ہے، بدعت سے کیسے بچنا ہے، اہل بدعت سے کیسے بچنا ہے، اور سنت کا التزام و اہتمام کیسے کرنا ہے. مشکات میں حدیث پاک ہے کتاب العلم میں غالباً نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ایک نئی بدعت ایجاد کرتی ہے نا تو اللہ بطور سزا ان میں سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، رفع سنت ہو جاتا ہے اس ماحول سے، اس معاشرے سے، اس قوم سے، توفیق سلب ہو جاتی، پھر انہیں بدعتیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں اور سنت کھٹکنے لگ جاتی، الٹ ہو جاتا. سنت کے نام پر ہی لوگ سنت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں اور بدعت کو اپنا رہے ہوتے ہیں اور ہزار تعویلیں اور عذر گھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے. مفتی صاحب یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور کشف المحجوب سب سے پہلے ایڈریس کرتی ہے مذہبی طبقے کو، سب سے پہلے صوفیاء کو، پھر علماء کو، پھر عمراء کو اور پھر عوام. تو ہمیں یہاں سے اپنا حصہ بھی جو حضور داتا صاحب کا لنگر کشف المحجوب کے دسترخوان پہ پڑا ہے وہ بھی لینا ہے. بدعت حسنہ سنت کے مقابلے میں ہو، بدعت حسنہ ہمیشہ بدعت عملی کے زمرے میں آئے گی، بدعت اعتقادی میں حسنہ ہے ہی نہیں. تو یہاں جو موضوع ہے وہ بدعت اعتقادی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آگے ذکر آ رہا ہے فرقہ مشبہہ کا، معتزلہ کا اور مجسمہ کا، مختلف باطل فرقوں کا ذکر آ رہا ہے جو اہل سنت کے مقابل کھڑے تھے اس وقت اعتقاد اور ایمانیات میں. حضور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ چونکہ امام اہل سنت ہیں اور اہل سنت کی نمائندگی اور ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کو پوری قوم دیکھ رہی تھی اس وقت، پورا عالم اسلام دیکھ رہا تھا. امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا فتویٰ کس پہ دیتے، کیونکہ فتوے کے لیے جبر ہو رہا تھا نا. ہاں جی، کہ آپ اس کو کہ جناب ویریفائی کر دیں، آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. جی مسئلہ خلق قرآن اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا جس کی سرپرستی کر رہا تھا مامون الرشید، ہارون الرشید کا بیٹا، سلطنت عباسیہ کا فرما روا، خود بہت بڑا عالم. اس کو معتزلہ نے ٹریپ کیا اور قائل کر لیا اپنے عقائد پر. اچھا، اب یہ معتزلہ جو ہیں، تھوڑا سا اس پر 1-2 جملے کہہ دوں، یہ اس امت کی ماڈرن ترین اپروچ رکھنے والا ایک طبقہ تھا جو قرآن و سنت میں تعویل کرتا تھا، بڑی لاجک و منطق سے دلیل کر دیتا تھا اور لوگوں کو قائل کر لیتا. اور ان میں 2 خوبیاں بہت بڑی تھیں.
ایک تو دلیل کے بڑے ماہر تھے، ایویڈنسز لانے کے اور دلائل دینے کے، اور دوسرے بلا کے خطیب تھے، لفاظی تھی ان کے پاس اور مناظر تھے۔ یہ دو چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو قائل کیا، مائل کیا، ٹریپ کیا، اور آہستہ آہستہ بادشاہ کو بھی قابو کر لیا، کیونکہ وہ بھی مباحث کا بڑا شوقین تھا، علمی محافل کا، اور اس وقت پبلک میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے ایک طرح کی شہرت، مقبولیت تھی، اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے اس چیز کو۔ سو بادشاہ نے بھی اس عقیدے کو اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا جس کے ساتھ ہزاروں فتنے جڑے ہوئے تھے، اس ایک فتنے کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ قرآن جو ہے یہ غیر مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہے، معاذ اللہ۔ قرآن پاک کلام الہی، کلام اللہ کو، صفت الہی کو، جو کلام قدیم ہے، انہوں نے مخلوق قرار دینے پر زور دیا اور اصرار کیا، اور اس میں جو ڈھال بنے وہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے۔ گویا آپ نے اس وقت پورے دین کا دفاع کیا۔ اگر خدا نخواستہ یہ عقیدہ رائج ہو جاتا کہ قرآن مخلوق ہے تو مفتی صاحب آج پتہ نہیں یہ پروگرام ہو رہا ہوتا کہ نہ ہوتا۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان لہو الحافظون کی جو وہ قطعی نص ہے، وہ آپ کے وہ ذریعے اس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی صورت میں عملی تفسیر بن کے اور اس شکل میں اس نے ظہور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کا یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ باقی سارے فضائل اس کے آگے۔ اس پر ہم مزید تفصیل سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے ایک اور لفظ حافظ حدیث کا استعمال فرمایا، سبحان اللہ، جو میرا خیال ہے شیخ سنت اور شیخ اہل سنہ و جماعہ، اور وہ جو سنت کی حفاظت اور خدمت کے لیے اس کے لیے لوازمات اس میں کے سے لوازمات میں سے ہے کہ حدیث کا حافظ ہے، دیکھیے، اور محافظ بھی ہے۔ اچھا، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ حدیث کے میدان میں جب ہم حافظ الحدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد کون سا لیول؟ حافظ الحدیث جو ہے یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، سند کے ساتھ، سند کے ساتھ، احوال رجال و روات کے ساتھ، اور اس کے علل کے ساتھ، اور اس کے اسباب ورود کے ساتھ، کہ اس کے اندر کوئی علل خفی ہے، علل جلی ہے، راویوں کے احوال سارے کے سارے معلوم ہوں، بچپن سے لے کے وفات تک اس راوی کے احوال کو جانتا ہو۔ 1,00,000 حدیث، 1,00,000 حدیث میں مفتی صاحب سمجھ لیجئے اگر ایک حدیث کی سند میں 5 راوی ہوں، چلیے ہم درمیانہ وہ عدد رکھتے ہیں، جی تو آپ سوچئے 5,00,000 لوگوں کے احوال کو ایک بندے نے یاد رکھنا ہے، اس کی علمی حیثیت کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اس میں اتنی باریکی ہے کس عمر کے حصے میں اس کا حافظہ قوی تھا جی، اور عمر کے کس حصے میں اس کا حافظہ ضعیف ہو گیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جو اس کے بعد اس نے حدیث روایت کی ہوگی اس کو ذرا اور طرح سے دیکھا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حدیث سائنسز اور علم اسماء الرجال، علم اصول حدیث، یہ لوگ اس کے بانی ہیں، پائنیئرز۔ آگے شاگرد ایسے دیے، ایک ایک شاگرد پورا ایک نظام ہے، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی۔ اور جب امام صاحب کی جلالت شان یہ تھی کہ جب آپ حدیث پاک کا درس دے رہے ہوتے تھے نا، تو یہ جتنے جو میں نام لے رہا ہوں اس صف کے سارے شاگرد ادب میں بیٹھتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ٹیک لگائی ہوتی تھی ستون سے مسجد کے، اور یہ سارے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہمیں کہتے ہیں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں یہ ہاتھ نہ باندھو، میں کہتا ہوں یہ امت کے امام حدیث کے ادب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو حدیث والے کی شان کیا ہوگی ان کی نظر میں؟ سبحان اللہ۔ اور اسی میں جو آگے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ارباب شرع اور اہل طریقت دونوں جو ہیں وہ سبحان اللہ اپنے لیے مبارک مانتے ہیں۔ اچھا، میں 2-3 نام دے دوں اہل طریقت۔ جی، بشر حافی، جی، حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے معاصر بڑے بڑے اور درویش صوفیہ، ذوالنون مصری بھی ہیں، سری سکتی معروف کرخی، جن کے ساتھ آپ کی مجلس و صحبت رہی، جنہوں نے جو خود ائمہ ہیں طریقت و تصوف کے، انہوں نے آپ کی عظمت روحانی کو مانا ہے، بڑا منفرد پہلو ہے۔ عارفوں کا ماننا، جی، شاگرد تو کہتے ہیں، عقیدت مند سب کہتے ہیں، معاصر عرفاء کا کہنا کہ یہ عالم بہت بڑا صوفی ہے، یعنی بہت بڑا عارف کشف المحجوب شریف کا، اور پھر کشف المحجوب کی اتنی بڑی گواہی اور ایویڈنس ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ان ائمہ جو ہمارے اسلاف ہیں یہ نرے خشک ملا نہیں تھے،
सब अहले रूहानियत, सब अहले मारिफत थे। वो अलग बात है कि मैदान कौन सा है, काम और खिदमत कौन सा। इमाम शाफी अंदर औताद हैं जी हाँ, जी, इंटरनली औताद हैं और और एक्सटर्नली इमाम मुजतहिद और काम और खिदमत। सुभान ये जामियत जो हमारे बुजुर्गों की है, आज हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है मुफ्ती साहब। हम समझते हैं जामिया से सनद फरागत और दस्तार जी हाँ, फजीलत कुल्ली, हुई जी तो हाँ। बस खत्म हो गया। तो वो तो जाते थे किसी बिशर आफी के पास उस वक्त। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल ऐसे ही मुबारक नहीं थे। बेशक। जब इतना बड़ा इमाम है कि पूरी उम्मत उसके एक कॉल पे कट मरने को तैयार है, वो जाए किसी दुर्वेश नंगे पांव फिरने वाले बिशर हाफी की मजलिस में और बाद वो दो जानों बैठे सुभान वो जाके कहे हद्दिसनी अन रब्बी, अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यार आहा। दी गल सुना सानू। हम्म, और शागिर्द कहें कि हुजूर आप क्यों जाते हैं, उस दरवेश को आपके पास आना चाहिए। तो जवाब देखिए मुफ्ती साहब, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले, मुस्नद अहमद पढ़ने पढ़ाने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम मुजतहिद मुतलक हो के जवाब क्या दिया? फरमाया बेटा ठीक है, कुरान में उससे ज्यादा जानता हूँ, हदीस उससे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन कुरान वाले को वो मुझसे ज्यादा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के अहकाम हो सकता है मुझे ज्यादा याद हो, लेकिन अल्लाह उसे ज्यादा याद है, इसलिए मुझसे जाके पूछता हूँ कि हद्दिसनी अन रब्बी, सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। कोई रब की बात सुनाओ, कोई अल्लाह की बात तुम सुनाओ, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट राब्ता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो यकीनन आपने जैसे समात किया है इल्म हदीस में और ख़िदमत हदीस में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मत के मुहद्दिसीन में एक चमकता हुआ नाम है, लेकिन उसके साथ साथ तसव्वुफ़ व तरीक़त के मैदान में कितना अजीम मर्तबा पाया है, कुछ थोड़ा सा ज़िक्र आपने सुना है। मज़ीद इंशाअल्लाह आपका ज़िक्र कश्फुल माजूब शरीफ की अल्फाज और उसकी आईने में हम सुनने की सादत हासिल करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और ज़िक्र है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ब्रेक पर जाने से पहले हम हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज के आईने में जो अलक़ाबात आपने इरशाद फरमाए हैं, उसमें हम हुज़ूर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर कुछ बात कर रहे थे, जिसमें सुन्नत, हदीस पाक और बिदअत के लिए काहिर व काते होने की हैसियत से आपका ज़िक्र आपने सुना। हाफिज़ुल हदीस और ख़ास तौर पर शरीयत के जो अरबाब और अहल हैं, उनके अंदर आपका शामिल होना और उनमें आपका शुमार वो अपने लिए बायस बरकत समझते हैं। और अहले तरीक़त जैसा कि हज़रत सिर्री सकती, हज़रत मारूफ़ करखी, हज़रत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और ये सारे, और उसके बाद उनके तलामिज़ा, वो अपने उस तसव्वुफ़ व तरीक़त के मैदान में आपको अपने लिए बायस बरकत समझते हैं। और एक और बात जो हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके लिए इरशाद फरमाई, करामतें आपकी बहुत मशहूर हैं, उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे आगे, लेकिन आप फरमाते हैं कि आपकी जो फ़िरासत है, जो खुसूसी एक वस्फ़, मेरा ख्याल है कि इत्तक़ू फ़िरासत अल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह की तरफ इशारा है। ये जो खुसूसी वस्फ़ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ज़िक्र किया गया, क्या फरमाते हैं इस पर? फरासत जो है ना जी मुफ्ती साहब, ये अल्लाह के नूर में से एक नूर है जी, जो अल्लाह मोमिन के दिल में रखता है, जी, मोमिन के सीने के अंदर रख देता है। अच्छा, आप देखेंगे सूफिया के अहवाल में ज़्यादातर कश्फ का लफ्ज़ आएगा, मुकाशफा का लफ्ज़ आएगा, मुशाहदा का लफ्ज़ आएगा, जी, इल्हाम का लफ्ज़ आएगा, इल्का का और विजदान का लफ्ज़ आएगा। अच्छा, इसकी तशरीह छोटी सी यहाँ मज़कूर भी है कि नूर ईमानी से अवाम के जो दिलों के ख़तरात हैं उन पर उबूर हासिल होगा। ये एक पहलू है उस फरासत का। जी, अच्छा, फरासत का सबसे पहला कमाल ये है कि अल्लाह की तरफ से जो वरूद आपकी ज़ात पर हो रहा है ना, आप उसको, उसकी ट्रांसपेरेंसी के काबिल हो जाते हैं, आप उसकी फिल्ट्रेशन के काबिल हो जाते हैं, तराश खराश करने कि इसमें कोई आमेजिश तो नहीं दाएं बाएं से, मेरे नफ्स की शैतान की वसवसा कोई वसवसे। सबसे पहले तो आप खुद आप सिक्योर हो जाते हैं रूहानी तौर पर। फरासत पहला काम ये कर रही होती है कि आपका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। दूसरा, ये जितने मैंने नाम लिए सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं इस तसव्वुफ़ की, इसमें सबसे सिक्योर तरीन हालत फरासत की है। इस पर सूफिया का इत्तिफाक है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ने भी इस पर लिखा है, आला दर्जा है, आला दर्जा। आयातुल लिल मुतवस्सिमीन जो आया है ना, वो मुतफर्रिसीन है, ठीक है, अहले फरासत कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है। फरासत एक ऐसा मलिका है
کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ حق و باطل کی پہچان نہایت سہولت سے کر لیتے ہیں، آسانی سے کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کے حوال بھی آسانی سے آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے جو مجھے مزیدار پہلو مجھے لگتا ہے ذاتی، وہ ہے کہ یہ محفوظ ترین ہے، یعنی باقیوں میں آمیزش کا امکان رہتا ہے، یہ یقینی ہے. اس کے بارے میں حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کسوٹی اور ایک پیمانہ ہے جو اپنے مومن بندے کے دل اور سینے میں رکھ دیتا ہے، جس میں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. باقیوں میں ہمیشہ امکان ہے، صاحب ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، دوسرا بھی پہلو نکل سکتا ہے، لیکن اس میں یقین کا درجہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ریکمینڈڈ ہے. یہ مقام قرآن سے بھی اور حدیث میں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. اس پر پھر صوفیاء نے بڑا تفصیل سے کلام فرمایا فراست کے حوالے سے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کا کمال یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ہر روحانی مرتبے کو اور اپنے احوال باطنی کو شریعت کے تحفظ میں صرف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی آپ کو جو نصیب ہوا ہے، دیدار الہی، وہ بھی اسی استقامت کے فیض سے. جس وقت آپ پر یہ تشدد شروع ہوا اور یہ ڈیمانڈ آئی اور مطالبہ آیا اور آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، مفتی صاحب یقین کریں کہ اس بار یہ پڑھتے ہوئے بڑی مشکل میں نے اپنے آپ کو قابو کیا ہے. تو بڑی ایک رکت کی کیفیت طاری ہوئی جب میں نے یہ بات پڑھی. ذات باری تعالیٰ کا دیدار ہوا اور ایک کرامت کا ظہور تو اسی وقت ہوا جی جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے صرف اس بات پہ کہ تم یہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے. تو جو تہبند تھا آپ کا اظہار، وہ یہاں سے کٹ گیا اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور کوڑے مارے جا رہے تھے، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے. وہ کٹ گیا اظہار. اس بے کسی کے عالم میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پوری امت کھڑی دیکھ رہی ہے. اللہ سبحان اللہ. تو ایک تیسرا ہاتھ کوڑے مارنے والے نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا، غیب سے نمودار ہوا اور آپ کے اس تہبند کو، کمر بند کو باندھ. باندھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی اس طرح عزت رکھتا ہے. آپ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا بہت ہی اذیت ناک دور تھا، تکلیف دہ ترین دور تھا کہ کوڑے سارا دن مارے جاتے. 28 مہینے یہ سلسلہ رہا ہے مفتی صاحب، قید میں رہے آپ. رات کو جیل میں جا کے پھینک دیا جاتا تھا اور پھر تلوار کی نوک سے جسم سے کچوکے دیے جاتے تھے جسم پہ، یہاں تک کہ گوشت گرنے لگ جاتا تھا، خون بہتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی. ایک چور تھا امام احمد بن حنبل، اس کے لیے بڑی رحمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کسی نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مجھ پہ بڑا احسان ہے. اس پورے تکلیف میں جو میں استقامت سے گزرا ہوں وہ اس کے ایک جملے سے گزرا ہوں. فرماتے ہیں جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے نا تو وہ میرے پاس آیا، تو اس نے، ابو الحیثم العیار اس کا نام تھا، اس نے کہا احمد بن حنبل تم حق پہ ہو کہ باطل پہ؟ فرمایا میں حق پہ ہوں. اس نے کہا میں نے جھوٹ کے لیے 18,000 کوڑے کھائے تھے اور میں نے چوری مانی نہیں تھی. اللہ اکبر. تم تو اللہ اور رسول اور دین کے لیے حق پہ کھڑے ہو تو خبردار کہیں ڈگمگا نہ جانا. واہ واہ واہ. تو کہتے ہیں جب مجھے کوڑا پڑتا تھا نا تو اس تکلیف میں چیخنے کی بجائے نا وہ مجھے ابو الحیثم عیار یاد آ جاتا تھا کہ جب وہ چوری کر کے جرم نہیں مانا، 18,000 کوڑے کھا گیا، تو احمد بن حنبل تو اپنے رب کے لیے اور اس کے کلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے کوڑے نہیں. تو پھر کہتے ہیں میں ضبط کرتا اور اس تکلیف کو برداشت کرتا تھا اور ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ابو الحیثم عیار پہ رحم فرما. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت اس میں ظاہر ایک بڑا حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعہ کے پس منظر کو آپ نے خود ذکر کیا ہے اور دو چیزیں آپ نے ذکر کی. ایک تو یہ فرمایا کہ بعض لوگوں نے یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور آپ نے خود وضاحت کر دی کہ یہ خیال غلط ہے، بالکل غلط، خود اس کی سند جاری فرما دی. اور آپ کے جو عقائد ہیں اور اصول دین و مذہب میں نہایت پسندیدہ، وہ فرقہ مشبہہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرقہ مشبہہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اہل تشبیہ. اور اس کے بارے میں
یعنی یہ معتزلہ کی نہیں معتزلہ الگ اس کے ہے، مخالف مشبہہ الگ تھے. جی 3 فرقے تھے اس وقت بڑے معروف. جی میں ایک چاہوں گا کہ تھوڑا اس کا معتزلہ، ایک تعارف. مشبہہ اور ایک مجسمہ. جی اور یہ مفتی صاحب داتا صاحب کا لنگر پیش کر رہا ہوں میں، یہ ابھی بھی ہیں. ماڈرن شیپ. داتا صاحب کے احسانات کو ذرا سمجھیں، انہوں نے کیا 1000 سال کی کیسی رہنمائی دی ہے. جی مشبہہ فرقہ کیا ہے؟ جو ذات باری تعالیٰ کے لیے تشبیہ کا قائل ہے. جی قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہاں ایسے فرقے بن گئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اور یہ جو مخلوق کہنے کا مقصد جیسے میں نے کہا نا، اس سے ہزاروں فتنے جڑے ہوئے تھے. اگر ایک قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو یہ باقی ساری چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی، پھر انہیں دلائل نہ دینے پڑتے، مناظرے نہ کرنے پڑتے. لیکن امام صاحب ڈٹ گئے کہ قرآن کیا ہے. ان سب کا بطلان خود بطلان. قرآن کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے القرآن کلام اللہ وغیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام صفت ہے ذات باری تعالیٰ کی. تو ذات باری تعالیٰ کی صفت ذات باری تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے. یہ پھر یہ کلام قدیم ہے، منزل من اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ذات رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا عربی مبین میں اللہ کا کلام جو غیر مخلوق. اب مجسمہ کی، مشبہہ کی سپورٹ کیا چیزیں کر رہی تھیں کہ قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی آیات تھیں جن کو وہ پڑھ کے یہ ثابت کر سکتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے معاذ اللہ ہاتھ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان ہیں. وہ اعضاء کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے اعمال کو اللہ کے اعمال سے تشبیہ دے کر اس کا جواز ثابت کرنا چاہ رہے. مجسمہ فرقہ تو بالکل ہی تجسیم کا قائل تھا اللہ رب العزت کے لیے کہ اللہ کا جسم ہے. اچھا، بالکل ایسے جیسے ہمارے جسم ہوتے ہیں. اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ رب. اب وہ وجہ ربک سے کیا استدلال کر رہے ہیں؟ اسی طرح یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ ہستی ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ الرحمن علی العرش استوى، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اس پہ سوال کرنا بدعت ہے، سبحان اللہ، اس پر ایمان لانا واجب ہے. شروع جڑ سے ہی پکڑ لیا. اور تیسری بات فرمائی کہ اس کا وہ معنی جو اللہ کے علم میں ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے. کیا ہوا؟ یہ آیات متشابہات ہیں اور متشابہات کے بارے میں ہمیں منع کر دیا. تو یہ مشبہہ کیا تھے؟ آیات متشابہات کو لے کر ان کو محکمات بنا کے پیش کرتے تھے اور اسے اپنی مرضی کے عقائد لوگوں کے سامنے رکھ. مشبہہ، مجسمہ اور معتزلہ. معزز ناظرین، وقت چونکہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے اور ہم اپنے اس پروگرام اور اس گفتگو کو جس نقطۂ عروج پر وقتی طور پہ اختتام پذیر کر رہے ہیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں ان باطل 3 فرقوں کی طرف اشارہ اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ذکر اور اس کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کی حفاظت کے لیے اور استقامت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا اور اس انتخاب اور خاص طور پر قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا جو عقیدہ وہاں ظاہر ہوا تو آپ نے اسے اس کا بطلان فرمایا، اس کے لیے جو قربانی دی اور اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو استقامت عطا فرمائی. کچھ اجمالی سا ذکر آپ نے سنا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی خدمات اور ان کا تعارف خاص طور پر اس خاص سینیریو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت حاصل کریں گے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. اور معزز ناظرین، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو ایک فکری بات ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ وہ شخصیات کے جو دنیا میں اہل علم میں اور اہل شریعت میں عام طور پر ان کی شخصیت کا علمی پہلو ہی اور کسی خاص فیلڈ میں ان کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی امت پر اور آنے والی سارے علماء، طلباء اور محدثین، مفسرین پر کرم فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ ان ہستیوں کے وہ روحانی پہلو
امت کو عطا کر دیے ہیں کہ جو ان کی شخصیت کا درخشندہ باب ہیں، کہ جن کے ذکر کے بغیر شاید ان کی شخصیت مکمل نہ ہو سکتی، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔